الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وكريمنا وأكرمنا ومنيرنا وأنورنا ثم نشهد أن سيد الأنبياء وخاتم الرسل ثم نشهد إمام المجاهدين وإمام المتقين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وآل بيته وسلم تسليما كثيرا میرے واجب الاحترام معزز مکرم غیور نوجوان مسلمان ساتھیوں اور میرے قابل احترام بزرگوں، حدیث مبارکہ میں مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہلاک کرنے والے 7 گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہلاک کر دینے والے 7 گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے الاشراک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ٹھہرانا، اور پھر حضرات محدثین نے اس کی تعریف کی کہ شرک کی کتنی قسمیں ہیں، وہ ایک لمبی بحث ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جادو کرنا، یہ ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے دوسرا گناہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ کسی مومن کا ناحق قتل کرنا، اس لیے کہ مومن کو حق کے ساتھ بھی قتل کیا جاتا ہے۔ ناحق کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ بغیر کسی شرعی حدود کے حق کے ساتھ مومن کو قتل کرنا، رجم کے اندر امام وقت کے فیصلے کے مطابق اگر اس کو رجم کیا گیا یا قصاصاً اس کو قتل کیا گیا، یہ مومن کا حق کے ساتھ کسی گناہ کے کفارے میں جو قتل کیا جا رہا ہے۔
اس لیے فرمایا کہ کسی مومن کا ناحق قتل کرنا یہ انسان کے ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ سود کھانا، سود خوری یہ بھی انسان کو ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور آج معاشرہ جیسے جدت کی طرف جا رہا ہے تو سود کی اقسام بھی ویسے اپنی جدت کے ساتھ اپنے نام اور اپنے طریقے تبدیل کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت ان کی اصل اور بنیاد اسی سود پر ہی ہوتی ہے۔ اگرچہ ہم نے ظاہراً اس کا نام تبدیل کیا ہوا ہوتا ہے اور اس کا طریقہ جو واضح ہے اس کو تبدیل کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی بنیاد اور اصل اور اس کے شرائط دیکھتے ہیں تو وہ حقیقت میں وہی سود اور قمار میں سے ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کسی یتیم کا مال کھانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے جو انسان کو ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی انسان کو ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور ایک روایت میں حقوق الوالدین کے الفاظ آتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور 7ویں نمبر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن پاک دامن پر تہمت لگانا یہ بھی کبیرہ گناہ اور ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، کیونکہ یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے۔ یہاں آسمان ہے تو زمین ہے، یہاں سورج ہے تو چاند ہے، گرمی ہے تو گرمی کے مقابلے میں سردی ہے، یہاں طاقتور ہے تو طاقتور کے مقابلے میں کمزور ہے، یہاں پانی ہے تو پانی کے مقابلے میں آگ ہے، دن ہے تو دن کے مقابلے میں رات ہے۔ یہ تضادات کا مجموعہ ہے۔ اگر فاسق فاجر ہے تو اس کے مقابلے میں نیک متقی پرہیزگار عارف باللہ بھی ہیں، اور اگر نمازی ہیں تو نمازی کے مقابلے میں بے نمازی بھی ہیں۔ تو اسی طریقے سے گناہ ہے تو گناہ کے مقابلے میں نیکی بھی ہے۔ جو گناہ ہیں اصولاً گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک فرمایا صغیرہ گناہ اور دوسرا کبیرہ گناہ۔ پھر کبیرہ گناہ کے اندر دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک فرمایا کہ کبیرہ گناہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، اور دوسرا کبیرہ گناہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ البتہ صغیرہ گناہ تو وہ ہیں کہ اگر انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے سے بھی انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان کوئی صدقہ کرتا ہے تو صدقے کے بدلے میں انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دن میں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی فضیلت کی وجہ سے اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے، جو فرشتہ اس وقت سے لے کر کل آنے والے اس وقت تک اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹاتا رہے گا اور نیکیاں لکھتا رہے گا۔ حضرات محدثین اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں یہاں گناہوں کا مٹانا کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا کہ گناہوں کا مٹنا گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ نہیں۔ اس وجہ سے حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے جو انسان کے صغیرہ گناہ ہیں وہ نیک اعمال کرنے سے بھی مٹ جاتے ہیں، وہ صدقہ کرنے سے بھی مٹ جاتے ہیں، وہ انسان تہجد اور نماز کی پابندی کرنے سے بھی مٹ جاتے ہیں۔ لیکن جو دوسری قسم ہے گناہ صغیرہ کی جگہ پر گناہ کبیرہ، پھر گناہ کبیرہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک فرمایا کہ جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، دوسرا فرمایا کہ وہ کہ جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ پھر ان دونوں کی معافی کا طریقہ مختلف ہے۔ وہ گناہ کے جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے ان کی حدیث مبارکہ میں معافی کا طریقہ تو اللہ رب العزت سے توبہ کا لکھا ہے۔ انسان نماز نہیں پڑھتا یہ گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ روزہ فرض ہو چکا ہے، روزہ نہیں رکھا، روزے کا احترام نہیں کیا،
صاحب माल था, साहिब इस्तेदाद था, इसका माल निसाब को पहुंच चुका है, 52.5 तोला चांदी का मालिक बन चुका है, या 7.5 तोला सोने का मालिक बन चुका है, या इतनी ज़्यादा ज़रूरत रकम या माल तिजारत का मालिक बन चुका है, ज़कात फ़र्ज थी अदा नहीं की, ये गुनाह कबीरा जिनका ताल्लुक़ हुकूकुल्लाह के साथ है। अगर कोई पैदावार की है औशुर इसके ऊपर वाजिब हो चुका है, लेकिन औशुर की अदायगी नहीं की, ये गुनाह किया, इसका ताल्लुक़ हुकूकुल्लाह के साथ है। वो गुनाह के जिनका ताल्लुक़ हुकूकुल्लाह के साथ है वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ माफ़ी मांगने से, तौबा करने से वो गुनाह मुआफ़ होंगे। लेकिन फरमाया कि हज़रत उलमा फरमाते हैं तौबा की भी 3 शर्तें हैं, ऐसे गुनाह मुआफ़ नहीं होंगे। जब 3 शर्तें पाई जाएंगी फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से की जाने वाली तौबा तुम्हारी मुआफ़ होगी, अल्लाह ताला गुनाह मुआफ़ फरमाएंगे। सबसे पहली नंबर पर यह फरमाया कि इंसान ने जिस गुनाह को किया है, जिस गुनाह का मुर्तकिब हुआ है, उस गुनाह को गुनाह समझे, उस पर नादिम होना चाहिए, क्योंकि जब मुजरिम अपने जुर्म को जुर्म नहीं समझेगा उस वक़्त तक उसका जुर्म माफ़ नहीं किया जाएगा। दूसरे नंबर पर फरमाया कि अपने उस जुर्म पर नादिम भी हो, शर्मिंदगी भी हो। देखा नहीं कि एक साहिब जुर्म कर लेता है लेकिन उसके बावजूद फरमाया कि उसे निदामत नहीं होती। अगर एक दुनिया का कानून है कि एक इंसान किसी के साथ जुल्म कर लेता है, किसी के साथ ज्यादती कर लेता है, जब उसे कहा जाता है कि उसके साथ जाकर मुआफ़ी मांगिए, अब वहां जाकर क्या कहता है, अकड़ के खड़ा हो जाता है, लेजा सख्त होता है, भाई मुझे मुआफ़ कर दे, तो अब इसको कोई मुआफ़ नहीं करता। क्यों? कहा जाता है कि मुजरिम भी है, जुल्म करने वाला भी है, और इसके मुआफ़ी का तरीका तो देखिए, ना इसमें शर्म है, ना हया है, ना शर्मिंदगी है। फरमाया कि इसलिए जब इंसान गुनाह करे तो अपने गुनाह पर नादिम भी हो, और दूसरे नंबर पर फरमाया उसके दिल और कौल के अंदर मुताबिकत भी हो, ज़बान से तौबा कर रहा हो, दिल में ये ख्याल हो कि जब दोबारा मौका मिला तो फिर गुनाह कर लूँगा, शराब नोशी की तो मौका मिला तो दोबारा पी लूँगा, झूठ बोलने का मौका मिला तो दोबारा बोल लूँगा। नहीं, फरमाया कि जैसे ज़बान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांग रहा है, दिल में भी तहैया हो, अल्लाह सिद्क़े दिल से कह रहा हो, अल्लाह आज के बाद गुनाह नहीं करूँगा, अल्लाह गुनाह से रुकना मेरा काम है और उस गुनाह से रुकने पर तौफीक देना तेरा काम है। तो इसलिए फरमाया ये वो गुनाह है कि जिनका ताल्लुक़ हुकूकुल्लाह के साथ है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर वो गुनाह है कि जिनका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद के साथ है। अलबत्ता हुकूकुल इबाद के गुनाहों की मुआफ़ी का थोड़ा से मुख्तलिफ ताल्लुक़ है, ये तो अल्लाह से मुआफ़ी मांगने से मुआफ़ होंगे, लेकिन हुकूकुल्लाह जो हैं वो अब्द से मुआफ़ कराने से मुआफ़ होंगे, मुआफ़ी मांगने से मुआफ़ नहीं होंगे। जैसा कि हदीस मुबारका में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मुफलिस की तारीफ़ पूछी, ऐ मेरे सहाबा के मुफलिस किसे कहते हैं? हुजूर के सहाबा फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद मुफलिस उसे कहते हैं कि जिसके पास रुपया पैसा दिरहम और दनानीर ना हो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुफलिस उसे नहीं कहते, बल्कि मुफलिस उसे कहते हैं जो कल क़यामत के दिन मैदान माशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पहाड़ों के बराबर, तहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आए, वो नेकियां जो मकबूल हों, वो इबादतें जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुकी हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में वो नेकी पेश करने की इजाज़त होगी जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल किया होगा। हमारी वो नमाजें, हमारी वो इबादत, हमारे वो रोज़े, हमारा वो हज, हमारे वो उम्रे, हमारे वो नवाफिल, वो सदक़ात, वो खैरात जो अल्लाह ने कबूल नहीं किए, वो अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं होंगे। वो खालिसतन वो अमाल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा व खुशनुदी के लिए किए गए हैं, जब वो अमाल पेश करेगा, फरमाया कि वहीं हुकूक वाले भी पहुंच जाएंगे। हुकूक वाले फरमाएंगे, ऐ अल्लाह इसने हमारा हक देना है, अब वहाँ देने के लिए तो कुछ नहीं होगा, न दिरहम होंगे, न दनानीर होंगे, न मालो दौलत होगा। अब हुक्म फरिश्तों को ये होगा कि इसके नेक आमाल, इसकी मकबूल इबादतें वो उठा कर हक वालों को दे दी जाएं। एक आमाल दिया जाएगा, दूसरा दे देंगे, तीसरे दे देंगे, हत्ता के आमाल सारे ख़त्म हो जाएंगे, नेकियां सारी ख़त्म हो जाएंगी, हुकूक वाले फिर भी बाकी होंगे। अब फरिश्ते
کہیں گے اے اللہ حقوق والے تو باقی ہیں، نیکیاں تو ختم ہو چکی ہیں، اب حکم ہوگا کہ ان حقوق والوں کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ ڈالے جائیں۔ اب جب یہ شخص آیا تھا نیکیوں کا انبار لے کے آیا تھا، اب جب جا رہا ہے تو واپس گناہوں کے انبار لے کے جا رہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث کے آخر میں اسی کے لیے جملہ آتا ہے، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ حقوق العباد ہے۔ اور پھر حقوق العباد کے اندر فرمایا کہ یہ جو حدیث میں نے سب سے پہلے ابو ہریرہ کی مسلم شریف کی روایت بیان کی ہے، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچیے۔ ان میں فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے قول کے ساتھ ہے، اور باقی گناہ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے فعل کے ساتھ ہے۔ گناہ قولی بھی ہوتا ہے، گناہ فعلی بھی ہوتا ہے، اقوال کے ساتھ تعلق بھی ہوتا ہے، افعال کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ ہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہیں۔ فرمایا کہ وہ انسان کے گناہ کہ جن کا زبان کے ساتھ تعلق ہے، ایک تو غیبت کرنا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ کسی پر بہتان لگانا ہے، الزام تراشی کرنا ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں، بہتان کسے کہتے ہیں؟ جب ہم حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان کی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ غیبت سے بچیے۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے، اگر وہ اس بات کو سن لے، اس پر اس کو مطلع ہو جائے اور اس کو یہ ناگوار گزرے، برا گزرے، اس کو ناپسند سمجھے، تو فرمایا یہ غیبت ہے۔ یہیں پر صحابہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی واقعی اس شخص میں پائی جاتی ہو تو کیا بھی ہم اس کی برائی بیان نہ کریں؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر برائی پائی جاتی ہے، عیب پایا جاتا ہے، آپ پھر عیب کو بیان کرتے ہو، برائی کو بیان کرتے ہو، یہ غیبت ہے۔ اور اگر عیب نہ پایا جائے، اس میں برائی نہ پائی جائے، اس کو بیان کرتے رہو، یہ تو بہتان ہے، اور بہتان بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہوں کے اندر بھی درجات ہیں، نیکیوں کے اندر جیسے درجات ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مندوب ہے، مباح ہے، یہ سارے درجات ہیں۔ گناہوں کے کبیرہ ہونے میں بھی درجات بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ حالانکہ زنا بھی کبیرہ گناہ، غیبت بھی کبیرہ گناہ، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شدت میں فرق بیان کر دیا ہے۔ حضرات محدثین اس کے تحت ایک نقطہ لکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ حالانکہ ہم زنا کو تو بڑا معیوب سمجھتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی چوراہے پر کھڑے ہو کر زنا کر رہا ہو تو ہم پورا معاشرہ اس پر اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، لیکن اگر ایک شخص چوراہے کو چھوڑ کر بلکہ مسجد کے محراب میں بیٹھ کر غیبت کرتا رہے، ہم تو اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اس کو تو کچھ نہیں کہتے۔ حالانکہ جب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ غیبت تو زنا سے زیادہ سخت ہے۔ حضرات محدثین اس کے تحت ایک نقطہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے سخت کہا گیا ہے کہ جو انسان غیبت کرتا ہے، فرمایا اور زنا کرتا ہے، زنا کرنے والا زنا کو گناہ سمجھتا ہے، اس پر شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، اور جب کسی فعل پر، کسی مجرم پر، کسی جرم کو کسی مجرم پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک نہ ایک دن اپنی شرمندگی کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں معافی ضرور مانگ لے گا۔ دل میں کسی نہ کسی دن احساس ضرور پیدا ہوگا، میں مجرم ہوں، میں جرم کر چکا ہوں، اللہ کے حکم کی عدم عدولی کر چکا ہوں، وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا کہ جو غیبت کرنے والا ہے، فرمایا کہ وہ اس کو تو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ جب گناہ نہیں سمجھتا تو ندامت نہیں ہوگی، جب ندامت نہیں ہوگی تو گناہ کی توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے فرمایا اسی حالت میں موت آ جائے گی، اور پھر کل قیامت کے دن اس کو نیک اعمال دینے پڑیں گے، مقبول عبادتیں دینی پڑیں گی۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ بہتان اس سے زیادہ عظیم گناہ ہے، اس سے زیادہ عظیم گناہ۔ اب دیکھیں نا درجات، زنا جس کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟
غیبت، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیبت سے اوپر بہتان کو قرار دیا ہے۔ بہتان کسے کہتے ہیں؟ بہتان کسی کے اوپر عیب تراشی کرنا، الزام تراشی کرنا، کسی پر ایسے عیب کو بیان کرنا جو حقیقت میں عیب اس میں ہو نہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس پر عیب تراشی کرتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو پل صراط پر روک لیں گے جب تک کہ وہ اس گناہ کا کفارہ نہیں ادا کر لیتا، اس وقت تک اس کو آگے نہیں جانے دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے جو نیک اعمال ہیں وہ 5 مقام پر کام آتے ہیں۔ انسان روزہ تو رکھ لیتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے، صدقہ بھی ادا کر لیتا ہے، زکوٰۃ بھی دے دیتا ہے، عشر کی ادائیگی بھی کرتا ہے، ظاہراً تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ ملا نہیں ہے، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ملا۔ نہیں، فرمایا کہ اسی دنیا سے اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ اور اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ 5 مقام ایسے ہیں جب آپ نیک اعمال کرتے ہو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، اللہ ان کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ حالت نزا کا مقام ایسا ہے کہ یہاں انسان کے نیک اعمال دیکھے جاتے ہیں کہ کتنا نیک ہے، جتنا زیادہ نیک ہوگا روح اتنا جلدی نکلے گی، پھر جتنا فاسق گناہگار ہوگا پھر روح کے نکلنے میں اتنا زیادہ تکلیف ہوگی۔ دیکھا نہیں، ایک حدیث مبارکہ یہاں یاد آ گئی ہے، اگر بیان نہ کروں تو پھر میرا خیال اچھا نہیں ہوگا، میں حدیث بیان کر کے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ہاں تشریف لے گئے، بیمار تھے، عیادت کرنے کے لیے گئے، ابھی وہیں عیادت کر رہے ہیں تو دیکھا تو کیا ہوا، اسرائیل تشریف لے آئے۔ حضور نے جب اسرائیل کو دیکھا تو آپ کو سمجھ لگ گئی کہ میرے صحابی کے جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ حضور نے فرمایا اسرائیل میرا صحابی ہے، روح قبض کرتے ہوئے ذرا آسانی والا معاملہ کرنا۔ اب اگلا جواب اسرائیل کا تو سنیے، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں آقا آپ کے کہنے سے پہلے مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم الہی جاری ہو چکا ہے، جب میرے حضور کے کسی صحابی کی روح قبض کرنی ہو تو آسانی والا معاملہ کرنا، اس وجہ سے میں ایک انگلی سے روح قبض کر رہا ہوں، وگرنہ جس کی روح قبض کرتا ہوں تو پورا پنجہ گاڑ کے رکھ دیتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ قبر پہلی منزل ہے، انسان کے نیک اعمال قبر میں کام آئیں گے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ میدان معاشر جب لگے گا، اللہ رب العزت کا جب میدان لگے گا، یہ میدان یہاں فرمایا کہ نیک اعمال کام آئیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ عدل میزان، جب میزان کا وقت ہوگا۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر فرمایا پل صراط ہے، ایسے یہ پل صراط کے گزرے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی مومن گزرے بغیر جا نہیں سکتا، جنت کا راستہ ہے ہی اس پل کے آگے اور کوئی پل ہے ہی نہیں۔ اب اگر غیبت کرتے رہو گے، بہتان تراشی کرتے رہو گے، پھر حضور کی اس حدیث کو بھی یاد کر لیجئے کہ جس شخص نے کسی پر عیب تراشی کی ہے، الزام تراشی کی ہے، اس کو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے، تو اللہ اس کو روک لیں گے جب تک اس گناہ کا کفارہ نہیں دیتے۔ گناہ کا کفارہ کیا چیز ہے وہ میں نے پہلے حدیث بیان کی ہے، اس کا حق دیا جائے، یہ حقوق العباد میں سے ہے، معاف نہیں کرا سکے، دنیا میں توبہ نہیں منگوا سکے، اب فرمایا کہ ان کا حق نیک اعمال سے دینا پڑے گا، اپنی مقبول عبادتوں سے دینا پڑے گا۔ وہ عبادتیں جو تم نے سخت سردیوں میں وضو کر کے خالصتاً دل میں اللہ کی رضا کو لے کر مسجد میں آئے تھے، وہ مقبول سجدے دینے پڑیں گے۔ ایک تھوڑی سی کوتاہی کی خاطر آج میں ایک بات کہتا ہوں، ہم اکثر لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں، صرف عوام الناس نہیں ہے بلکہ اہل علم طبقہ بھی اور نیک لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ ہم استہزاء کے اندر جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، استہزاء کے اندر مذاق میں غیبت بھی کر لیتے ہیں، مذاق میں کسی پر بہتان بھی باندھ لیتے ہیں، اور جب تحقیق شروع ہوتی ہے کہتے ہیں مذاق ہو رہی تھی، میں نے بھی مذاق میں ایک بات کر لی ہی ہے۔ اس بندہ خدا کو کوئی بتائے تو نے مذاق نہیں کی، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے جہنم میں جانے کی اپنے آپ کو دعوت دے دی۔
तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नत को आपने बनाया तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल को बुलाया, ए जिब्राइल जाओ ज़रा मैंने जन्नत तैयार की है, अपने नेक बंदों के लिए तैयार की है, उसको ज़रा देख के आइए कि कैसे है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में जाते हैं, नज़ारा करते हैं, जब वापस आते हैं अल्लाह पूछते हैं कि हैं जिब्राइल क्या देखे हो? फरमाते हैं कि ए अल्लाह इतनी खूबसूरत, ऐसी मुज़य्यन, अब जिस शख्स ने इसके मुताल्लिक सुना वो कभी भी इसमें जाए बगैर रह नहीं सकता। फिर अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि इस जन्नत को ख़ैशात से घेर दिया जाए, इस जन्नत को लज्जात से घेर दिया जाए, इस जन्नत को नफ्स अमारा की तमाम बीमारियों से घेर दिया जाए। अब हुक्म होगा कि जाओ दोबारा देखिए। अब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दोबारा मुआयने के लिए जाएंगे और देखेंगे कि उसको तो ऐसे लज्जात से, दुनिया की दलदल से, नफ्स अमारा से भर दिया गया है, और आकर कहेंगे ऐ अल्लाह मुझे तो नहीं लगता कि कोई एक शख्स भी इसमें जाग पाए। फिर अल्लाह ताला ने जब जहन्नम को बनाया, फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, फरमाया कि जिब्राइल जाओ उसका भी नज़ारा करके आइए। और जब उनको देख कर आते हैं, उसकी सख्तियाँ देख के आते हैं, उसकी लपेटें देख के आते हैं कि जहन्नम का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के ऊपर चढ़ रहा है, उसको खाने की कोशिश कर रहा है, उसकी सख्ती और शिद्दत और हरारत को देख कर कहते हैं अल्लाह कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो इसका तज़किरा सुने और इससे बचने की कोशिश ना करे, इससे मुआफ़ी ना मांगे, इससे पनाह ना मांगे। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा इसको दोबारा, इसको क्या किया जाए, इसको ख़ैशात से भर दिया जाए, इसको ख़ैशात से, और जन्नत में फरमाया कि उसको मुसीबतों से भर दिया जाए, इसको ख़ैशात से भर दिया गया। कहा कि कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है कि जो इसमें ना जाए। इतनी ख़ैशात हैं इंसान की, इतनी आराइश से इसको आरास्ता किया गया है। अब इंसान उन आराइश को हासिल करते करते आगे उस गड्ढे में जाकर गिरेगा। जैसा कि हदीस मुबारका में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल एक ऐसे साहिब को लाइए, एक ऐसे बंदे को लाइए कि जिसने दुनिया के अंदर कभी किसी तकलीफ़ को ना देखा हो, कभी किसी परेशानी को ना देखा हो, मेरी हर किस्म की नेमत उसके ऊपर आई हो, मेरी हर किस्म की आराइश को उसने इस्तेमाल किया हो, दुनिया में कभी दुख ना देखा हो, ऐसा शख्स लाइए। जब उस शख्स को लाया जाएगा, अब हुक्म होगा इसको ज़रा ले जाइए जहन्नम के अंदर एक होता तो दे दीजिए। अब जब जहन्नम में एक होता देकर वापस अल्लाह के सामने लाएंगे, अल्लाह पूछेंगे हाँ मेरे बंदे कभी कोई आराम भी देखा है, कभी कभी सुकून भी देखा है? वो कहेगा अल्लाह मैंने तो कभी आराम देखा ही नहीं है, मैंने कभी सुकून तो देखा ही नहीं है। अब फिर अल्लाह ताला जिब्राइल को फरमाएंगे, जिब्राइल ऐसा बंदा लाइए कि जिसने अपनी दुनिया की ज़िंदगी मसाइब से भरी हुई हो, तकालीफ से भरी हुई हो, परेशानियों से भरी हुई हो, ऐसे शख्स को लाइए कि जिसने दुनिया में आराम ना देखा हो, सुकून ना देखा हो, मेरी नेमतों को ना इस्तेमाल किया हो। जब उसको लाया जाएगा, हुक्म होगा कि ले जाइए, इसको जन्नत का एक होता देकर आइए। जब जन्नत का एक होता देकर आएंगे, फिर अल्लाह पूछेंगे हाँ मेरे बंदे कभी कोई तकलीफ़ देखी है, कभी कोई परेशानी देखी है? वो कहेगा अल्लाह मैंने तो कभी कोई तकलीफ़ देखी नहीं है, कभी कोई परेशानी देखी नहीं है। हज़रात मुहद्दिसीन फरमाते हैं दुनिया की सारी तकलीफ़ें, दुनिया की सारी परेशानियाँ जन्नत के एक होते में भूल जाएंगी। दुनिया के सारे आराइश, दुनिया के सारे आराम, सारी नेमतें जहन्नम के एक होते के अंदर भूल जाएंगी। इसलिए फरमाया कि गुनाह कबीरा, ये बहुतान बांधना गुनाह कबीरा है। और शरी इसका हुक्म क्या है? अगर तुमने किसी पर बहुतान बांधा है और जिस पर बांधा वो आपके वो दोनों ज़ौजैन में से नहीं है, ज़ौजैन मियाँ बीवी से हटकर हैं, अगर शौहर ने बीवी पर तोहमत लगाई तो फर्मा ज़िना की तोहमत लगाता है तो उसका शरीफ हुक्म अलग है। और अगर एक शख्स किसी अजनबिया औरत पर ज़िना की तोहमत लगाता है तो शरन उसका हुक्म अलग है। अगर बीवी पर ज़िना की तोहमत लगाएगा तो हुक्म ये है, और उसको साबित नहीं कर सकता, 4 गवाह नहीं हैं इसके पास। ज़िना को साबित करने के लिए एक गवाह की ज़रूरत नहीं, 2 की नहीं, 3 की नहीं, 4 गवाहों की ज़रूरत है। हज़रात मुहद्दिसीन अगर हिदायत को पढ़कर देखा जाए तो बड़ी एहतियात के साथ गवाहों से सवालों जवाब किए गए हैं, उनके औसाफ देखे गए हैं। ये सारी तहकीक करने के बाद इतना नाजुक मसला उसके बाद साबित किया जाता है, पहले नहीं। तो फरमाया कि
اگر بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور 4 گواہوں سے ثابت نہیں کر سکتا تو پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو بھی امام عادل بلائے، شوہر کو بھی بلائے، 4 قسمیں بیوی اٹھائے، 4 قسمیں شوہر اٹھائے۔ بیوی کیا قسم اٹھائے گی؟ قسم یہ اٹھائے گی، اللہ کی قسم جو میرا شوہر میرے اوپر تہمت لگا رہا ہے وہ اس میں جھوٹا ہے، میں ایسی نہیں ہوں۔ شوہر قسم یہ اٹھائے گا، اللہ کی قسم میں نے جو اس پر تہمت لگائی ہے میں اپنی اس بات کے اندر سچا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ 5ویں قسم یہ شوہر لعنت کی اٹھائے اور بیوی اللہ کے غضب کی قسم اٹھائے، اور اس کے بعد حکم یہ ہے کہ ان دونوں کو جدا کر دیا جائے، ان کے نکاح کو فسخ کر دیا جائے۔ لیکن فرمایا کہ اگر کسی اجنبی مرد پر تہمت لگاؤ، کسی اجنبی یا عورت پر تہمت لگاؤ اور اس کو شرم ثابت نہیں کر سکے تو شریعت مطہرہ میں جو اس کی سزا بیان کی گئی ہے وہ 80 کوڑے بیان کی گئی ہے کہ اس شخص کو 80 درے بیان کیجئے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نزہۃ بستان المحدثین کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امام مالک علیہ رحمہ کا دور تھا، ایک حمام ہوا کرتا تھا، وہاں عورتوں کو غسل دیا جاتا تھا۔ ایک عورت کو غسل دیے جانے کے لیے لایا گیا اور اس کو ایک عورت غسل دے رہی ہے اور دوران غسل کہنے لگی یہ تو فلاں فلاں ہے، اور وہاں الفاظ آتے ہیں انکا دانیہ کہ یہ تو زانیہ ہے، اور جیسے ہی اپنا ہاتھ اس کے جسم پہ پھیر رہی تھی وہیں اس کا ہاتھ چپک گیا۔ اب نکالنے کی کوشش کرتی ہے، ہاتھ چھوٹتا نہیں ہے، چھوڑنے کی کوشش کرتی ہے، بڑے حربے کیے گئے، بڑی تدابیریں کی گئی، لیکن ہاتھ چھٹنے میں نہ آیا۔ بات سب میں پھیل گئی، پورے شہر میں پھیل گئی، حتیٰ کہ بات وقت کے امام تک چلی گئی، اور اس وقت کے امام کا تعلق امام مالک علیہ رحمہ سے تھا۔ امام مالک کی فراست سے وہ بڑے مطمئن تھے، امام مالک کے مسائل سے وہ بڑے مطمئن ہو چکے تھے، ان کے قائل تھے۔ فرمانے لگے میں اس کے لیے کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ لوگ کہنے لگے ایسے کرتے ہیں کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ میت کو دفنانا بھی ضروری ہے، اس کے دفنائے بغیر کام نہیں چلے گا۔ کسی نے کہا نہیں ایسے نہیں کرتے، ساری زندگی کا عیب لگ جائے گا۔ جس میت کا جسم کا حصہ اس کے ہاتھ کے ساتھ لگ چکا ہے اس جسم کے حصے کو کاٹ دیتے ہیں۔ کسی نے کہا نہیں یہ تو میت کی بےرومتی ہے، ایسے نہیں کرتے۔ اب وہ معاملہ وقت کے امام کی طرف چلا گیا ہے، وقت کے امام نے امام مالک علیہ رحمہ کے پاس مسئلہ بھجوایا۔ امام مالک علیہ رحمہ نے جب مسئلہ سنا تو فرمانے لگے مسئلہ میری سمجھ میں آ گیا ہے، اور اس کا جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ اس شخص نے، اس عورت نے اس پر تہمت لگائی ہے، بہتان لگایا ہے، الزام تراشی کی ہے، اور الزام تراشی کی شریعت میں سزا 80 کوڑے ہیں، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اب اس کو 80 کوڑے مارنا شروع کیے ہیں، 1 مارا، 2 مارے، 10 مارے، 20 مارے، ساتھ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ نہیں چھوٹتا، 60 کوڑے لگ گئے، 70 لگ گئے، حتیٰ کہ 79 کوڑے پہ بھی ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، ہاتھ نہ چھوٹا۔ جب 80 پورے ہوئے تو خود بخود ہاتھ چھوٹ گیا۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے کبیرہ گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات اللہ رب العزت نے مجھے جنت کی بھی سیر کرائی، جہنم کو بھی دکھایا۔ جب میں نے جہنم کو دیکھا تو میں گزرتے ہوئے ایک جماعت پر میرا گزر ہوا ہے، میں کیا اس جماعت کو دیکھتا ہوں، وہ جماعت اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو نوچ رہی ہے۔ دیکھا نہیں یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے دنیا میں۔ اگر کوئی انسان کسی کو سخت سے سخت سزا دینا چاہے تو وہ کیا کرتا ہے، اسے بلا کر سب کے سامنے کہتا ہے اپنے منہ پر تھپڑ مارو۔ کیوں؟ دوسرے کے تھپڑ مارنا کم سزا ہے، کم سا کیوں؟ اور اس سزا کے اندر تکلیف بھی ہے اور انسلٹ بھی ہے، اس لیے کہا اپنے منہ پر تھپڑ مارو۔ اور ان کو کیا عذاب دیا جا رہا ہے، اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ اب فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے باتیں کیا کرتے تھے،
اس لیے دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں ان 7 گناہ کبیرہ سے، کہ جس کے متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، اللہ بہتان تراشی سے بھی محفوظ فرمائے، اللہ عیب کشی سے بھی محروم فرمائے۔ لیکن میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، جب انسان اپنے عیب کو دیکھنا شروع کر دے گا، اپنی گربان میں جھانکنا شروع کر دے گا، تو دوسرے کے عیب اب نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن افسوس کہ آج کا معاشرہ اپنی گربان میں نہیں جھانکتا، اپنے عیبوں کو نہیں دیکھتا، دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے کی طرف غلط نظر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس کا اثر ہمارے سارے معاشرے پر پڑ رہا ہے، اور سب گناہوں کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، اور اپنا قصور کو قصور نہیں سمجھتے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آج کا یہ درس قرآن خدام فکر اسلاف لچھیور کے علماء کے زیر اہتمام تھا، اور آج کا درس قرآن مجلس کا عنوان بہتان